بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ اور قضیہ منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو تصور ہے وہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں سے تصدیق شروع ہو رہی ہے۔ قضیہ آپ سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، قضیہ کہتے ہیں خبر کو، جس کو تصدیق بھی کہا جاتا ہے اسی کو قضیہ بھی کہتے ہیں۔ جب کسی کلام کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ اس کے کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ کلام سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ایسے کلام کو قضیہ اور خبر کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دوسری وجہ سے اس کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونے کا علم ہو جائے تو تب بھی وہ قضیہ ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان اوپر ہے، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ زمین اوپر ہے۔ اب ان دونوں کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے۔ آسمان اوپر ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ زمین اوپر ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں قضیے ہیں، یہ قضیہ سچ ہے، یہ قضیہ جھوٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا جو اوپر ہونا ہمیں معلوم ہوا ہے یہ ہمیں مشاہدے کی وجہ سے معلوم ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر حکم لگا ہے سچ ہونے کا۔ اور یہ جو ہے یہ ہمارے چونکہ مشاہدے کے برعکس ہے، ہمارا مشاہدہ یہ کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر جھوٹا ہونے کا ہم نے حکم لگایا ہے۔ وگرنہ فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر ایسی بات جس کے بارے میں سچ کا یا جھوٹ کا حکم لگایا جا سکتا ہے، ہر ایسی بات کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو خبر بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو آپ تصدیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ہم نے پڑھ لی ہے قضیہ۔ دیکھیں، دوسرے نمبر پر ہے قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی جائے تو اس کو قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید کاتب ہے، یا اسی طریقے سے زید شاعر نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں، زید کے لیے کتابت کو ثابت کیا جا رہا ہے تو یہ حملیہ ہے، اور اسی طریقے سے زید شاعر نہیں ہے، زید سے شاعری کی نفی کی جا رہی ہے تو یہ بھی حملیہ ہے۔ یہ دونوں حملیہ کی مثالیں ہیں۔ اب جو قضیہ حملیہ ہے اس میں جو اول ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محمول کہا جاتا ہے، یا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو حکم ہے اس کو آپ محمول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو زید ہے اس قضیے کا جو پہلا جز ہے یہ ہوگا موضوع، اور یہ جو دوسرا جز ہے کاتب ہے یہ ہوگا محمول۔ اسی طریقے سے زید یہاں پر یہ موضوع ہے اور شاعر نہیں ہے، یہ محمول ہے۔ تو ہم نے تین چیزیں اور سمجھ لیں، ایک ہم نے سمجھ لیا قضیہ حملیہ، دوسرا ہم نے سمجھ لیا موضوع، تیسرا ہم نے سمجھ لیا محمول۔ دیکھیں آگے بات کر لیتے ہیں شرطیہ متصلہ کی۔ دیکھیں، اگر کسی قضیہ میں ایک چیز کے ثبوت یا نفی کی وجہ سے دوسری چیز کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سورج موجود ہے تو دن موجود ہے، یا اگر چاند نکلا ہے تو رات موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس کی وجہ سے ہم نے اس کا حکم لگایا ہے، اور یہاں پر چاند کے نکلنے کی وجہ سے ہم نے رات کا حکم لگایا ہے۔ تو ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا یا تو ثبوت کیا جائے یا دوسری چیز کی نفی کیا جائے۔ یہ دونوں مثالیں ہوگی ثبوت کی۔ اب آپ نفی کی مثال دیکھ لیں، یہ کر لیں کہ اگر سورج موجود ہے تو رات موجود نہیں ہے۔ سورج موجود ہے تو دن موجود ہے، یہ ہو جائے گا مثبت، اور سورج موجود ہے تو دن موجود نہیں، رات موجود نہیں ہے، یہ ہو جائے گا نفی۔ تو اس کو کہا جائے گا شرطیہ متصلہ۔ اب جو شرطیہ متصلہ ہے اس میں جو اول جز ہے، یعنی یہ نا اگر سورج موجود ہے جس کو شرط کہا جاتا ہے، اس شرط کا نام ہوتا ہے مقدم، اور جو اس کی جزا ہے اس جزا کو کہا جاتا ہے تالی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر سورج موجود ہے یہ ہوگا شرط، رات موجود نہیں ہے اس کو کہا جائے گا تالی، کیونکہ ان دونوں قضیوں میں ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز پر حکم لگایا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے اندر اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز ہوگی، یا پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز موجود نہیں ہوگی۔ اسی اتصال کی وجہ سے اس کو متصلہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر شرط اور جزا ہے اس لیے اس کو شرطیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخری چیز اب یہاں پر یہ سمجھ لیں قضیہ منفصلہ۔ اگر دو قضیوں کے درمیان جدائی اور نفی کا حکم لگایا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عدد، یہ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں، ان دونوں کے اندر نفی اور جدائیگی کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی عدد طاق بھی ہو اور ایک ہی عدد جفت بھی ہو،
تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر منافات ہے، اس قسم کے قضیے کو قضیہ منفصلہ کہا جاتا ہے۔ اور قضیہ منفصلہ کے جو دو جز ہوتے ہیں ان میں پہلے جز کو بھی مقدم کہا جاتا ہے، دوسرے جز کو بھی تالی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے منفصلہ میں اور متصلہ میں فرق نہیں ہے۔ تو یہاں تک ان قضیوں کے بارے میں آپ نے تفصیل سمجھ لی ہے، اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ القضایا، القضیۃ هی قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب وہی اما حملیۃ کقولنا زید کاتب و اما شرطیۃ متصلۃ کقولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود و اما شرطیۃ منفصلۃ کقولنا العدد اما ان یکون زوجا او فردا فالجزء الاول من الحملیۃ یسمى موضوعا والثانی محمولا والجزء الاول من الشرطیۃ یسمى مقدما والثانی تالیا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ وہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہو اس کے کہنے والے کو کہ یہ کہا جائے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹا ہے، پھر یا تو یہ حملیہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول زید کاتب، اور یا پھر یہ شرطیہ متصلہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اور یا پھر شرطیہ منفصلہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول العدد اما ان یکون زوجا او فردا۔ جزء اول قضیہ حملیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، اور جزء ثانی قضیہ حملیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول، اور جزء اول قضیہ شرطیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے مقدم، اور جزء ثانی اس کا نام رکھا جاتا ہے تالی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں، قضیے کی ہم نے تعریف کر دی ہے کہ قضیہ اس کو تصدیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، وہی آگے حضرت نے تعریف بھی یہ کی ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو تو پھر اس کو قضیہ کہا جائے گا۔ پھر آگے اس کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قضیہ حملیہ، اس کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی ہے، جیسے کہ زید کاتب، یا پھر قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اس کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا پھر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوگا جیسے کہ ہمارا قول العدد اما ان یکون زوجا و فردا، کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا پھر وہ طاق ہوگا۔ قضیہ حملیہ کا جو پہلا جز ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، دوسرے جز کا نام رکھا جاتا ہے محمول، اور قضیہ شرطیہ کا پہلا جز چاہے وہ شرطیہ متصلہ ہو چاہے وہ شرطیہ منفصلہ ہو، پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔